قوم یہ سننا چاہتی ہے کہ مساجد جو ہیں وہ ہاؤس آف اللہ، اللہ کا گھر ہے، وہاں پہ ہر کسی کے بورڈ ہیں، یہ پڑھ سکتا ہے نماز، یہ نہیں پڑھ سکتا، نماز کے علاوہ وہاں تالے لگے ہوتے ہیں۔ ہمارے مدارس میں یا مساجد میں عمومی تاثر یہ پایا جاتا ہے لوگوں میں کہ وہ اپنی فالوئنگ بچانے کے لیے وہاں کچھ بات اور کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کچھ اور کرتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی سیکٹیرین وائلنس ایمرج ہو رہا ہے۔ تو ان سارے مسائل کا حل آپ نہیں سمجھتے کہ استحکام پاکستان میں پوری قوم سپورٹ کرے افواج پاکستان کو اور ایک ہی دفعہ ایلیمینیٹ کرے مختلف فرنٹس پہ؟ جی دیکھیے، جب ہم عزم استحکام کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی جو نیشنل ایکشن پلان ہے یہ اس کی ایکسٹینشن ہے، ٹھیک ہے، یا مور کوآرڈینیٹیو انداز میں اس کو آگے لے کے بڑھنا ہے۔ نیشنل ایکشن پلان رہا اور کم و بیش اس کے کوئی 20 کے قریب نکات ہیں جن کے اوپر وقتاً فوقتاً عمل درآمد ہوتا رہا، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بیک ہینڈ پہ چلا گیا۔ تو عزم استحکام جو میں سمجھاؤں یہ کوئی نیا فوجی آپریشن نہیں ہے، یہ بیسیکلی نیشنل ایکشن پلان کو بہت اچھے اور بہتر انداز میں امپلیمنٹ کرنے کا دوسرا نام ہے۔ اپڈیٹڈ ورژن آپ اس کو کہہ لیجیے۔ اچھا، جب یہ اپڈیٹڈ ورژن ہے تو پھر ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بیسیکلی کوئی اس طرح کا ایک فوجی آپریشن نہیں ہے جس طریقے سے ہم نے ضرب عدم میں دیکھا یا ہم نے کسی اور اس میں دیکھا۔ یہ جہاں تک میں سمجھاؤں اسے، یہ بہتر معلومات کی بنیاد پہ ٹارگیٹڈ ایونٹ ہیں جو کہ ان دہشت گردوں کے خلاف ہونا ہے جو ہماری شمال مغربی سرحدوں سے در اندازی کر رہے ہیں۔ تو اس پہ کوئی پولیٹیکل پارٹی اگر مخالفت کر رہی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے نا، ایک قومی بیانیہ بن جائے۔ جی بالکل، دیکھیے اگر یہ 100% فوجی آپریشن ہے تو ٹھیک ہے، اسے اسمبلی کے اندر لے کر آنا چاہیے، لیکن چونکہ یہ 100% فوجی آپریشن نہیں ہے، یہ نیشنل ایکشن پلان جو پہلے ہی سے منظور شدہ ہے، یا تو آپ یہ کہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کو آپ نے ختم کر دیا تھا، اب آپ اس کو ریوائیو کر رہے ہیں اور نئے اس کو لے کر آ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ اسی ہی کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ اچھا، اب اس میں ڈسپلیسمنٹ آف پیپل بھی نہیں ہونی ہے، لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا نہیں جانا ہے، ان کے کاروبار ختم نہیں ہونے ہیں، ان کے باقی معاملات کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنا ہے، سوائے اس کے کہ لوگوں کو زیادہ پریسائزلی انفارمیشن شیئر کرنا ہوگی سلامتی کے قومی سلامتی کے اداروں کے ساتھ کہ وہ دہشت گردوں تک ان کے ٹھکانوں تک پہنچ پانے میں کامیاب یہ فیسیلیٹیٹرز اور سمپیتھائزر دہشت گردوں کے ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی، اور آرمی چیف نے کہا کہ یہ موب وائلنس جو قانون اپنے ہاتھ میں اپنا منصف عدالت لگا لیتا ہے اس سے بھی سختی سے نپٹا جائے۔ تو اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں تو قباحت کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے آپ جو سوات والا انسیڈنٹ ہے، تو یہ بتائیے کہ سوات والے انسیڈنٹ کے اوپر کیا جو کے پی کی گورنمنٹ ہے اس کو انیشیٹو نہیں لینا چاہیے؟ بالکل لینا چاہیے اور ڈگ آؤٹ کرنا چاہیے کہ کون کون سے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس پورے کے پورے موب وائلنس کے اندر ایکٹیوسٹ ہیں، اور ان کو اپروچ کر کے ان کو پکڑنا چاہیے، ہونا چاہیے۔ بالکل اسی ہی طریقے سے ملک میں جہاں کہیں پر بھی باہر سے ہونے والی دہشت گردی امپلیمنٹ ہو رہی ہے، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پچھلے 2-3 ہفتوں کے دوران کتنی زیادہ ہمارے افواج کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں اور ان کا درجنوں جوان شہید ہوئے ہیں۔ اچھا، اور ارسپیکٹو آف مسلم نان مسلم، ابھی کرسچن ہارون ولیم کی جنازے کو کندھا دیا آرمی چیف نے۔ 2 کرسچن جو ہیں وہ انہوں نے اس ملک کی حفاظت کے لیے قربانی دی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام کو ارسپیکٹو آف دیئر پولیٹیکل تھاٹ ہمیں اس نیشنل ایکشن پلان کے ایکسٹینڈڈ ورژن کو حمایت کرنی چاہیے اور اس کو ہمیں آگے لے کے چلنا چاہیے، تاکہ دہشت گردی جو دوبارہ سے پنپ رہی ہے وہ دوبارہ سے اس کا کلا کام ہو سکے۔ اور پھر یہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو 6000 افراد ری سیٹل کیے گئے ہیں ان کو بھی ذرا ٹچ کیا جائے، دیکھا جائے کہ وہ کہاں پر ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، کیا وہ نارملائز ہو گئے ہیں یا ان کی ابھی بھی تعلقات کہیں نہ کہیں باقی ہیں۔